جو گورنر ہوتا ہے نا اس کے اپنے اختیارات تو کچھ نہیں ہوتے، اس کو صوبائی حکومت کی ایڈوائس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے۔ جب وزیر اعلیٰ نے آپ کو ایک ایڈوائس دی کہ آپ یہ اسمبلی تحلیل کر دیں، آپ کو اپنے آئینی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے تحلیل نہیں کر دینی چاہیے تھی؟ آپ کو بھی شہباز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے اور کے پی کے گورنر کو بھی شہباز شریف نے اپوائنٹ کیا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے الیکشن نہ کروانا صوبوں کے اندر۔ آپ کی پلی ڈیفرنٹ ہے، کے پی کے گورنر ہے ان کی پلی ڈیفرنٹ ہے، انہوں نے تو اسمبلی بھی سائن کی ہے، آپ والا معاملہ نہیں ہے، الیکشن تو وہ بھی نہیں کرا رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کھچڑی کہیں اور پک رہی ہے۔ آپ کو اگر سپریم کورٹ کہے گی کہ آپ ڈیٹ دیں تو آپ دیں گے ڈیٹ؟ گورنرز کو اور پریزیڈنٹ کو سپریم کورٹ کیا ڈائریکٹ کر سکتی ہے؟ گورنر صاحب آپ کو نہیں لگتا سر، کیونکہ میں پچھلے ایک سال سے دیکھ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن جب سے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ایکسپوز ہوا ہے۔ اپریل کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن کا کرائسس آیا، پھر پنجاب کے اندر 3 دفعہ کانسٹیٹیوشن کا کرائسس آیا، یہاں پہ عدم اعتماد آئی، وہاں پہ کاؤنٹنگ نہیں ہو سکی، اس کے بعد حمزہ صاحب والا واقعہ ہوا، پھر یہ تو اور اب پھر ایک نیا کانسٹیٹیوشن کا کرائسس آیا ہوا ہے، اور وہ پہلے بھی سپریم کورٹ میں جا کے حل ہوا تھا، ایسے لگ رہا ہے جیسے اب بھی سپریم کورٹ میں جا کے حل ہوگا۔ اور یہ سیاستدانوں نے کانسٹیٹیوشن کے اندر اتنے چور دروازے کیوں رکھے ہوئے ہیں سر اپنے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کو اس پہ بلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان میں آئین دینے کا صحرا بھی سیاستدانوں کے پاس ہے، اور آئین جو ہے اس کے تحت ہی ممالک چلتے ہیں، اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارے رائٹس پروٹیکٹ کرتا ہے، اور آج جو بھی ہمارا نظام چل رہا ہے اسی کے تحت ہی چل رہا ہے۔ باقی جو آپ نے فرمایا کہ جو سو کالڈ بحران آتے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 2018 سے ملک بحرانوں کی زد میں ہے، کبھی قرضہ بڑھا لینے کا بحران، کبھی بیڈ گورننس کا بحران، کبھی کوئی تو کبھی کوئی بحران۔ ابھی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ایک شخص غلطی کرے یا ایک شخص جو ہے ایسے کام لے کہ آئین جو ہے اس سے روگردانی کرے، تو اس میں آپ سب کو لپیٹ میں نہیں لے سکتے۔ یہ ایک ہی پارٹی ہے پی ٹی آئی جو بار بار اس طرح کے کام کر رہی ہے جو آئین سے متصادم ہے۔ کبھی ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے نو کانفیڈنس نہ کرانا نیشنل اسمبلی میں، کبھی پنجاب اسمبلی میں انکاری ہو جانا کہ آئین کے تحت جو گورنر کا اختیار ہے ووٹ آف کانفیڈنس میں ہم وہ نہیں کرائیں گے، بعد میں پھر وہ بھی کرانا پڑا۔ کبھی جو ہے وہ حلف نہ لینا جو گورنر کا کام تھا اور وہ نہ کرنا۔ تو مطلب بار بار آپ کو ایک ہی پارٹی نظر آئے گی جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے گی۔ یا ملک جو ہے جہاں پہ پہلے سیلاب آیا ہوا ہے، معاشی مشکلات ہیں، ملک کو 2022 میں ایسی جگہ پہ لا کر چھوڑا جہاں پہ ایک ہم ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ پہنچے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ نہیں الیکشنز جو ہیں وہ تو تمام لوگ ریزائن کریں، پھر الیکشن میں جائیں، پھر الیکشن میں جائیں، اور پورے پنجاب اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ ایک دفعہ پورے پنجاب صوبے کے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن وہ ہوں، پھر دوبارہ جو ہے انہی جگہوں پہ قومی اسمبلی کے الیکشن چند ماہ بعد ہونے ہیں جو وہ ہوں۔ تو بار بار ان سب کی بڑی فسکل اور فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں ان الیکشنز میں، اور وہی سیم مشینری ڈپلائی ہوتی ہے، آپ کو فورسز چاہیے، چیزیں چاہیے۔ تو یہ صرف آئینی ہی نہیں، مالی بحران بھی لگتا ہے ایسے ہے کہ پیدا کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت تشویشناک بات ہے۔ سر یہ کانسٹیٹیوشن کی شک ہے 105، اس کے اندر کیٹیگوریکل لکھا ہوا ہے، واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 90 ڈیز کے اندر تاریخ دینی ہے الیکشن کی، تو مگر آپ تاریخ نہیں دے رہے، اس کی وجہ سے یہ سارا بحران پیدا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا، اب سپریم کورٹ میں ہے، تو سر آپ ڈیٹ کیوں نہیں دے دیتے؟ اگر آپ دوبارہ غور سے پڑھیں اس شک کو، تو اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ ویئر دا گورنر ڈیزالوز دا اسمبلی، جی لکھا یعنی کہ جب گورنر اسمبلی ڈیزالو کرے تب وہ تاریخ دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلی میں اگر ڈیزالو نہیں بھی کروں گا تو وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی، تو وہ خود بخود ڈیزالو ہو چکی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو فیصلہ دیا تھا اس میں ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہم تو اختیار کھو بیٹھے ہیں، آج تاریخ دینا بھی چاہوں تو میں دے نہیں سکتا، کیونکہ آئین تو مجھے صرف اس وقت امپاور کر رہا ہے کہ جب میں اسمبلی توڑوں اور اسمبلی توڑنے کا نوٹیفیکیشن نکالوں، تو وہ میں نے نہیں نکالا تھا۔ تو اس معاملے کی روح سے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے جو سٹینڈ ہے اس کی توثیق کی تھی جب وہ ایک فیصلہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے گورنر تو یہ اختیار کھو بیٹھا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ گورنر سے مشاورت کر کے فیصلہ کریں۔ وہ مشاورت کے لیے آئے، تو مشاورت کے لیے وہ آئے، لیکن مشاورت میں بھی وہ خود کلیئر نہیں تھے کہ اس مشاورت کی کیا بائنڈنگ نیچر ہوگی۔ تو ہم نے تشریح کے لیے جو ہے وہ انٹر کورٹ اپیل میں ہم گئے ہیں، اور آئی سی اے جو ہے وہ ہم نے فائل کی ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی کی ہے، تو تشریح آ جائے گی تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا معاملہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ مگر سر جو گورنر ہوتا ہے نا اس کے اپنے اختیارات تو کچھ نہیں ہوتے،
اس کو صوبائی حکومت کی ایڈوائس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. جب وزیر اعلیٰ نے آپ کو ایک ایڈوائس دی کہ آپ یہ اسمبلی تحلیل کر دیں تو آپ کو اپنے آئینی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے تحلیل نہیں کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ آپ نے تو کام ہی صوبائی حکومت کی ایڈوائس کے اوپر کرنا ہے. صوبائی حکومت کی ہر روز میرے پاس سمریز آتی ہیں. جی. آئین کہتا ہے کہ میرے پاس 15 دن ہے، میں ان کو اپروو کر سکتا ہوں یا ان کو واپس بھیج سکتا ہوں. اس کے بعد پھر اتنے اگر دوبارہ آتی ہے تو اتنے دن میرے پاس ہیں، اگر اس کو میں اپروو نہیں بھی کرتا تو چیف منسٹر کی ایڈوائس خود بخود لاگو ہو جائے گی. جی ایسے ہی. آئین یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ضرور ہی اس کو اپروو کرنا ہے. آئین کہتا ہے کہ اسمبلی کی جو کارروائی ہے اور جو قانون وہاں پہ پاس ہوگا وہ اسمبلی پاس کر کے بھیجے گی. گورنر اس کو ریویو کر سکتا ہے، اس میں خرابیاں دیکھ سکتا ہے، اس کو بہتری کی تجویز دے سکتا ہے. 15 دن اس کے پاس ہے، وہ اس کو 15 دن میں یا تو اسینٹ دے دے، اس کی توثیق کر دے، یا اس کو واپس بھیج دے. اگر واپس گورنر بھیجے گا تو ایک تو پھر پنجاب اسمبلی میں وہ پٹ ہوگا قانون سازی. اگر اس کے، اور میں بار بار یہ اس طرح ہم نے کیا، بہت سارے کو ہم نے اسینٹ دی اور جس میں بہتری کی گنجائش تھی ہم نے وہ واپس بھیجی پنجاب اسمبلی میں. اگر پنجاب اسمبلی دوبارہ اسی قانون کو دوبارہ سے اثر نو چاہے پہلی صورت میں پاس کر لیتی ہے تو گورنر کے پاس آئے گا اور 10 دن اس کے پاس ہوں گے، اور اس نے توثیق دے دی تو ٹھیک، ورنہ وہ خود بخود نافذ العمل ہو جائے گا. تو آئین یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے توثیق دینی لازمی ہے. آئین آپشن دے رہا ہے کہ اگر گورنر کا ذہن اس سے سہمت نہیں ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھتا، اسے اپروو نہیں کرتا، تو گورنر کو اس کو اپروو ان رائٹنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آگے آئین چل کے یہ کہتا ہے کہ اٹ از ڈیمڈ ٹو ہیو بین گیون، دا اسینٹ از ڈیمڈ ٹو بی ہیو گیون بائی دا گورنر، یا اپروول از ڈیمڈ، کہ آگے یہ سمجھا جائے گا کہ گورنر نے اپروول دے دی. تو دیر از اے ڈفرینس کہ گورنر جو ہے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نہ دے. تو اب چیف منسٹر نے سمری بھیجی، 48 گھنٹے میرے پاس ٹائم تھا، اس کو اپروو ہم کر سکتے تھے. لیکن آئین یہ گنجائش دیتا ہے کہ اگر میں اسے اپروو نہیں کرتا تو آئین کہتا ہے کہ آٹومیٹکلی معاملہ آگے چلا جائے گا. آپ ڈیٹ دینے کے بھی مجاز نہیں رہے. آپ 48 گھنٹے میں خود بخود جو ہے اسمبلی ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. تو میں اسمبلی، مجھے پتا تھا کہ میرے نہ دینے سے بالکل اسی اسپرٹ میں جس طرح بل جو ہیں قانون ہیں صوبائی اسمبلی کے، جس طرح بزنس آف دا چیف منسٹر ہے، 99% بزنس ہم سیم ڈے میں اپروو کر کے میں واپس بھیجتا تھا. لیکن 1%، 2%، 3% ایسے بزنسز بھی تھے جن کو میں کہتا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یا آپ کے فلاں آئین اور قانون سے متصادم ہے، اس کو آپ یوں بہتری کیجئے، چاہے ایون اف اٹ واز فالوئنگ آن ڈیف ایئرس، بٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ڈو مائی ڈیوٹی. لیکن آئین مجھے اجازت دیتا. لیکن جب میں نہیں اس کو، اگر ایک چیز سے میں بالکل لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا جیسے، میں سمجھتا تھا اس میں بہت سی خرابی ہیں، یہ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کو سائن نہیں کیا، پھر بھی وہ قانون کا حصہ بن گیا اور اس میں تھا کہ یہ گورنر کی طرف سے. تو یہ جو کیس ہے اس میں بھی آئین اسی طرح سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور آپ نے کرنا ہے. اور جب میں نے نہیں بھی کیا تو آئین یہ بتا رہا ہے کہ 48 گھنٹوں کے بعد، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 48 آورس کے بعد آپ کا جو یہ خود بخود اسمبلی ٹوٹ جائے گی. اور پھر میں نے اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے ٹھیک 48 گھنٹوں کے بعد رات 10:10 پہ اسپیکر کو اور لیڈر آف دا اپوزیشن، سوری اسپیکر نہیں، چیف منسٹر کو اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو، دونوں کو خطوط لکھ دیے، اور پھر کوشش بھی کی کہ ان کو بٹھا کر، ان کو انوائٹ بھی کیا کہ آپ کو ہم بٹھا کے کوئی ایک نام پہ اتفاق کرنے کے ٹیکر چیف منسٹر پہ. وہ میرا کام تھا، نہیں کر سکے، میں نے آگے اسپیکر کو بھیج دیا. تو مقصد یہ کہ ہم اپنا کردار جو ہمارا آئین ہمارے ذمہ لگاتا ہے ہم وہ ادا کر رہے ہیں. ان لائک پی ٹی آئیز گورنر اینڈ پی ٹی آئیز president and PTI speaker and PTI's speaker of National Assembly, speaker of deputy speaker of National Assembly, and unlike speaker of Punjab Assembly جو آئینی کام جو آئین میں دیے ہوئے تھے اس سے روگردانی کرتے ہوئے واضح اس کے مخالف کام کر رہے تھے. سر آپ کو بھی شہباز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے جی، اور کے پی کے گورنر کو بھی شہباز شریف نے اپوائنٹ کیا ہے، وہ بھی آپ کی اتحادی جماعت سے ہیں جی. مگر بات یہ ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے الیکشن نہ کروانا صوبوں کے اندر. آپ کی پلی ڈیفرنٹ ہے، کے پی کے جو گورنر ہیں ان کی پلی ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے تو اسمبلی بھی سائن کی ہے، آپ والا معاملہ نہیں ہے، آپ نے تو سائن نہیں کی تھی چیف منسٹر کی، انہوں نے تو سائن کی ہے اور انہوں نے تو اتفاق سے وہاں پہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی بنا ہے، مگر الیکشن تو وہ بھی نہیں کرا رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کھچڑی کہیں اور پک رہی ہے اور الیکشن نہیں. آپ کا چلو ایک لیگل نقطہ ہوگا مگر ان کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں ہے، وہ کیوں نہیں کر رہے سر؟ ایک تو اس پہ بھی تحقیق کر لیجئے کہ ہمارا لیگل لکھتا ہوگا یا ہے، چلے آپ کا بھی اپنا ایک ذہن بڑے ہونا ہیں چاہیے. سر ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آن بہاف آف خیبر پختونخوا گورنر مجھے نہیں بات کرنی چاہیے. جی، وہ ایک اپنی سوچ اور اپنے اس کے مطابق انہوں نے کام کرنا ہے.
وہ اپنی بات کا خود بہتر جواب دے سکتے ہیں. میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, ان کے فیصلے کے بارے میں یا ان کی جو لائن آف ایکشن ہے اس کے بارے میں نہیں کہوں گا. دو مختلف جگہوں پہ اگر ایک چیزیں آپ کو کامن مل رہی ہیں, اس کا مطلب ضروری یہ نہیں ہے کہ ضرور کوئی کانسپریسی تھیوری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جنرل جو بات عوام میں یا ایک کولیشن گورنمنٹ میں پائی جاتی ہے, یا اس وقت لوگ جو اس میں, میں آپ کو بالکل ایک فرینکلی بتاؤں, بہت سے ایسے لوگ جو اے پولیٹیکل ہیں, جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آج پاکستان کے مالی معاملات سے بھی بہت پریشان ہیں, اور وہ اس بات پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیوں پاکستان کو ان جیسے مالی معاملات میں, چلیں جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, لیکن پرویز الہی صاحب بھی تو بیان دے رہے تھے نا کہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں, اور خواجہ آصف بھی بیان دے رہے تھے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو کوگنیزنس ہے اس بات کی کہ ہم اس وقت ایک ڈیپ ٹربل میں ہیں اور فسکل پرابلمز ہیں ہمیں. تو ان فسکل پرابلم میں کیوں پاکستان کو چند ماہ کیوں انتظار نہیں کیا جا سکتا؟ فلڈز جو ہیں جب وہ اڑائے چلے جا رہے ہیں, گھروں پہ گھر چلے جا رہے تھے, اس وقت جو ہے وہ جلسوں پہ جلسے کر کے الیکشن کی کیوں جلدی تھی, لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے. لیکن یہ لوگوں کا معاملہ سمجھ بالکل, چاہے اس میں ہمیں جتنا بھی ہمارے لیے قابل قدر ہیں ان کے کنسرنس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے. میں میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کوئی کام غیر آئینی نہیں کیا. لاسٹ سوال, سپریم کورٹ کے اندر اب جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کو بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دینا کس کا کام تھا اور کیوں نہیں دی گئی نا. اگر سپریم کورٹ بالفرض کہتی ہے آپ کو, اور اینڈ پہ ان کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ آپ نے ڈیٹ دینی ہے, تو آپ کو اگر سپریم کورٹ کہے گی کہ آپ ڈیٹ دیں تو آپ دیں گے ڈیٹ الیکشن کے لیے؟ دیکھیے, میں نے تو ہم قانون اور آئین کی پابندی کرتے ہیں, اور اگر یہ عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں, اگر آپ کے اوپر فرض ہیں کہ یا تو آپ اس کو پوری طرح مان لیں, اگر آپ اس سے ایگری نہیں کرتے تو آپ کے پاس اگر فورم اویلیبل ہے تو آپ یا ہائر کورٹ میں جائیں یا ریویو کی درخواست دیں, اور اگر یہ فورم آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو منوان اس پہ عمل کرنا ہی ہوتا ہے. تو اس میں کوئی دوسری آپشن نہیں ہوتی, اور اس میں بھی گورنرز کو اور پریزیڈنٹ کو سپریم کورٹ کیا ڈائریکٹ کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی, اور کن کن معاملات میں کیسے فیصلے آنے ہیں, یہ سپریم کورٹ بہتر جانتی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ, اور انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ امید ہے اس بات پہ کہ بہت اچھے فیصلے آئیں گے. سر تھینک یو, ویلکم. سو نائس آف یو سر.